جی ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور ہمیں کچھ ٹائم لگا واپس آنے میں، وہ صرف اس لیے کیونکہ ہم ایک ننھے ذاکر سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتے تھے، اور چونکہ لانگ ڈسٹنس کال ہے، ان کی اویلیبلٹی جو تھی اس کو بھی ذرا مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو جی علی بھائی، ہماری جو ہے ناظرین سے جو ملاقات اور بات جو ہے وہ کروائیے. جیسے کہ ناظرین آپ کے علم ہے کہ ہماری بات بچوں میں خود اعتمادی کے اوپر ہو رہی ہے، اور مختلف کالرز بھی آئے اور مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس کے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا. اس وقت ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جس کا نام جو ہے وہ ننھے ذاکر کے نام سے مشہور ہیں، جناب کمیل عباس، آغا کمیل عباس. ننھے ذاکر ان کی جو ہے وہ سمجھ لیں تخلص کہہ لیں آپ، ان کی وہ اس نام سے بہت مشہور ہیں ننھے ذاکر. اگر آپ جائیں گے یوٹیوب پہ بھی لکھیں گے تو پیش بہا مجالس آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس وقت آپ کے ہر دل عزیز ننھے ذاکر کمیل عباس ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے بیٹا اور سلام کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس وقت کمیل عباس ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ کربلا مقدسہ سے ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں. بیٹا پہلی بات ہم آپ سے جو گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی ان کو بھی یقیناً جستجو ہوگی کہ آپ نے کتنی ایج سے، کتنی عمر تھی آپ کی جب سے آپ نے مجلس پڑھنے کا آغاز کیا؟ سب سے پہلے تو میں جتنے ناظرین ان کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں جب 2.5 سال کا تھا تب میں نے اپنی سب سے پہلی محنت پڑھی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس وقت آپ کی کتنی ایج ہے بیٹا؟ میں اس میں 10 سال کا ہوں. 10 سال کے ہیں ماشاء اللہ. یعنی کہ ایک کافی ٹائم ہو گیا مجلس پڑھتے ہوئے، اتنی کم عمری سے سحر دیکھیں ماشاء اللہ مجلس پڑھی. یہ بتائیے کہ آپ کے اندر یہ خود اعتمادی جو ہے، ممبر پہ بیٹھنا، لوگوں کو فیس کرنا، کچھ یاد آتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سب کچھ ممکن ہوا؟ جی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو خلق کیا، اس کے اندر اللہ نے انسان کی دماغ کو جب خلق کیا تو خالی سفید کاغذ کی طرح خلق کیا. میرے علی المومنین فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ انسان بچے کا دماغ ایک سفید کاغذ جیسا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پہلی دفعہ گول گیا تو ٹھیک ہے، درمیان اگر اس کی جو نکال لیا تو کاغذ میلا ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالی کاغذ کی معلوم ایسا کاغذ خلق کیا اس کے اوپر ہمیں شروع سے ہم بچے کو یہ نہیں پتا تھا کون میری ماں کون میرا باپ ہے. آہستہ آہستہ کچھ مہینے بعد اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے ماں، یہ میرے مال ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اور ایسی صفت خلق کی ہے جس سے زمین کہا جاتا ہے. یہ زمین جب ہم سے غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا دل، ہمارا زمین کہتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو. ہمیں یہ روکتا ہے، ہمیں اندر جو غضب ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے جب بھی ہم کو گناہ یا غلط کام کرتے ہیں. اور پھر اگر بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے اندر برائی اور اچھائی کو سمجھنے کی صلاحیت ادا کی ہے. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد جب ماں باپ جب بچہ ایک قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت شروع کی جائے، ویسے تربیت تو پیدائش کے بعد ہی شروع کر دی جاتی ہے، لیکن جب وہ بات سمجھنے لگتا ہے کہ مثلاً 1 سال کا بچہ ہے، اس نے یا تو سجدہ کیا
یا کسی پیاسے کو پانی پلایا یا کوئی اور اچھا کام کیا، تو ماں باپ بچے کو انکریج کرتے ہیں، اس کو تعلیم، اس کو شاباشی دیتے ہیں، اس سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اس سے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے انکریج سے کیا ان سے بات تک نہیں کرتے، اتنے بزی ہوتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں سب کے سامنے، ان کو مارتے ہیں، ان کو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد رسول اللہ فرماتے ہیں 7 سال سے کم عمر بچے کو مارنا حرام ہے، اور اس کے بعد لوگ 5 سال کے بچے کو سب کے سامنے مارتے ہیں، جس سے انسان کے اس بچے کے عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ اعتماد اپنا کھو دیتا ہے، خود اعتمادی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ بچے کے لیے اچھی بات نہیں. تم یا اللہ میرے ماں باپ کو کئی 100 سال کے بالکل ایسے ہی ہے. لانگ ڈسٹینس کال ہے، ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ برقرار ہو جائے. ننھے ذاکر کومیل عباس سے آپ دیکھیں کہ کس طرح ابھی بھی صرف عمر 10 سال ہے اور ابھی بھی کلام جو ہے وہ 10 سال والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے خود اعتمادی ہے کومیل عباس کے اندر، اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے رابطہ بحال ہو جائے تو تھوڑی سی خوبصورت آواز سننے کا موقع ملے. ایک مرتبہ پھر کومیل عباس ہمارے ساتھ لائن پر ہے. اب بیٹا آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، آپ اپنی بات مکمل کیجئے جو آپ فرما رہے تھے. جی تو مجھے یہی یاد آتا ہے کہ مما اور باما نے مجھے آج تک اگر مجھے غلط کام کر دیتا تھا تو مجھے وہ لوگ پیار سے سمجھ بھی جاتا ہے. تو مما بابا نے ہمیشہ مجھے ہر اچھے کام پہ انکریج کیا، اور کبھی بابا اور مما بہت اچھے ہیں میرے. اللہ نے یہ کہا کہ نعمت عطا کی ہے مجھے. اب اگر باما جی اور مما دونوں نے مجھ سے بیٹھ کر بات کر کے مطالعہ کر کے میرے ساتھ کھیلتے، میرے ساتھ بات کر کے ڈسکشن کرتے، کوئی مسئلہ ہوتا وہ پوچھتے، اسی طرح سے بھی انسان کے اندر بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے وہ مسئلے کے اندر بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور خاص طرح سے بچہ جو ایکسپریس نہیں کرنا جانتا اس کے اندر یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. اور ماں باپ کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کیوں اکثر ہمیشہ آج کل کی ماؤں کی یہ مجبوریت ہے. ہمارے معاشرے کے لوگ تو اپنے پورے گاؤں میں سے ان کو فرصت نہیں ہوتی، ماں اور باپ کو جو والد روحانی ہوتے اکثر بیشتر ان کو موبائل سے فرصت نہیں ہوتی. بڑے بھائی بھی یہی سکتے ہوتے ہیں، بہن میں وہ پڑھائی کر دیتے، سب سے اپنے مسائل میں کوئی بھی کسی کو نہیں دیکھتا. اس ماحول میں بچہ جو ہے وہ لمس نہیں پا پاتا ہے، اس لیے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر سر کہہ نہیں پاتا کہ بچہ اس کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور اندر سے گھٹ جاتا ہے. اب اگر ماں باپ جو بچے سے بات کرے، اس کے ساتھ اس کی فیلنگ کو کھیلے کودے، اس سے بات کرے، اس سے پوچھے، اس کو انکریج کرے، اس کو اہمیت دینے سے بنی اپنی دنیا ہے، اس کو اہمیت دے، اس کی عزت نفس کو بڑھائے، اس کی عزت نفس کو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے. اچھا کومیل عباس ایک آخری سوال کہ فیوچر میں آپ کا کیا بننے کا مزید ارادہ ہے، کیونکہ آپ اس وقت ماشاءاللہ کربلا میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں اور آپ پاکستان سے شفٹ ہو چکے ہیں، تو مزید جو ہے وہ آپ کا کیا ارادہ ہے فیوچر میں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مقرر تو آپ ہیں ہی بھی.
مجھے تو جو بنائے میں کچھ نہیں چاہتا. میں تو فقط یہی چاہتا ہوں کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ میں بنوں. سب سے پہلے تو انسان ہے جس کام کے لیے بھیجا انسان بن جائے, کیونکہ آج کل کے دور میں انسان بہت کمی ہے. کیوں یہاں پہ سارے ہیومن انرجی تو گھومنی ہوتی ہے, لیکن اندر سے کسی کے اندر انسانیت نہیں ہوتی. سب باہر کے انسان ہے, اندر سے کوئی بھی انسان نہیں ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حج کے موقع پہ امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا امام زین العابدین علیہ السلام تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کئی افراد آئے اس دور میں, وہ طواف کر رہے تھے, ان کے کچھ صحابی بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یا امام دیکھیے ماشاء اللہ کہ آج کتنے انسان رسول اللہ تعالیٰ کے حرم میں آئے ہیں. تو امام نے بھی دو انگلیوں میں دکھایا کہ کوئی خچر ہے, کوئی بھیڑیا ہے, کوئی سور ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی کتا ہے, کوئی سانپ ہے, کوئی بھیڑ ہے, کوئی بکری ہے. ان میں سے کچھ انسان سب جانور ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا میں اندرونی انسان بنوں, اچھا انسان بنوں, کیونکہ اللہ نے ہمیں انجینئر اسکالر یہ بننے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. اللہ نے تو پہلے ہمیں اصلی انسان بننے کے لیے بھیجا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی زندگی میں کام ہی نہ کرو, لیکن کام تو کرنا ہوگا نا, کیونکہ ہر کام کے اندر علم موجود ہے. بیٹا کمیل بیٹا آپ سے ایک سوال کرنا تھا. آپ یقیناً اسکول جاتے ہوں گے, اسکول جاتے ہیں آپ؟ جی ضرور جاتے ہیں. کس کلاس میں ہیں آپ؟ اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کو ظاہر ہے آپ ماشاء اللہ آپ کی دینی تعلیم تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ہی بہترین ہو رہی ہے. ویسے آپ کو کون سا سبجیکٹ جو ہے اس کے علاوہ پسند ہے؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ سائنس ہے. اچھا ماشاء اللہ. سائنس اور فلسفی بہت پسند ہے. مجھے ان معنی میں اب دنیا کو انسان تو سائنس کے اندر تو دنیا کو دیکھ سکتے ہو, ریسرچ کر سکتے ہو. فلسفی کے اندر تو ہے ہی ریسرچ. اس کے اندر آپ جو چاہو کر سکتے ہو, کیونکہ آپ اکثر دیکھتے آپ پوری دنیا میں جو بھی کام کر لو آپ کو ایک چیز وہ کر لیں گے, آپ کو محدود کر لیں گے. لیکن فلسفی یا پھر سائنس میں آپ کو محدود چار دیواری کے اندر محدود نہیں رہے. آپ کسی بھی کچھ بھی پوری کائنات دیکھ سکتے ہو. چاہے آپ چاہیں تو پوری باہر کی دنیا, اندر کی دنیا, پودے, انسان سب دیکھ سکتے ہو. سب کے بہت شکریہ کمیل عباس, بہت مشہور ہیں, ممنون ہیں کہ آپ ہمارے اتنے پیارے بچے ہیں اور ہماری قوم کا مستقبل ہے ماشاءاللہ, سرمایہ ہیں. کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ صرف 10 سال کی عمر ہے اور آپ کا کلام 10 سال کا نہیں لگتا. مولا جو ہے وہ آپ کی ہم صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آپ کے جیسے. اور میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں ان کا شکریہ ادا کروں وہاں ان کے والد ڈاکٹر مقبول کا بھی شکریہ ادا کروں, کہ جن کی اور ان کی والدہ کا بھی, کہ انہوں نے اتنی محنت ان ماں باپ کی ہے اس بچے کو, اس ہیرے کو پالش کرنے میں. آپ یقین کریں ڈاکٹر مقبول دن رات جو ہے وہ اس بچے کی تربیت کرتے ہیں. جتنے مشکور و ممنون ہم اس بچے کے ہیں اتنے ہی آپ کے والدین کے بھی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوئے کربلا المقدسہ سے, کربلا معلیٰ سے نند ذاکر کمیل عباس, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی, یا ان کے جس کو ہندی میں کہتے ہیں ان کے وچار سنے, ان کے خیالات سنے, ان کے فیوچر کی. اس بچے نے فیوریٹ سبجیکٹ بھی اپنا جو ہے وہ سائنس کہا, اللہ کو اور جان سکے اور وہ ڈسکرائب کر سکے کائنات کو اور دیکھ سکے اور فلسفے کے تھرو. لگتا ہے کہ یہ اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم دین کا روپ دھاریں گے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے اور اپنے دوبارہ ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے, لائف کالز کی طرف بھی واپس آئیں گے.
اور تھوڑی دیر میں بہرحال ہم بریک پہ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ واقعی جو اس وقت ہماری ناظرین ہیں وہ میسمرائز ہیں. 10 سال کا بچہ مطلب میرا خیال ہے ویڈیو گیمز اور اس طرح کی چیزوں سے تو باہر نکلتا ہی نہیں. کھا لیا پی لیا ہوم ورک کر لیا. میں نے 2 سامنے سے اس بچے کی مجلس سنی. آپ یقین کریں کہ آپ یقین کریں کہ ایسا فیل ہوتا ہے صرف لہجہ بچپنا ہے اور یہ نہیں کہ رٹا لگایا ہو. آپ فی البدی بات کریں وہ فی البدی جواب دے گا اور اس کے اندر اتنی ماشاءاللہ نالج ہے, اتنی کیپیبلٹی ہے. جو لفظ وہ استعمال کر رہا ہے ہمارے بچے تو اس کے بارے میں نہیں تصور بھی نہیں کر سکتے. باقاعدہ اکیڈمک یعنی کہ جو ادبی گفتگو ہوتی ہے نا اس میں آپ کو وہ فصیح زبان میں جواب دے گا اور آپ اس سے سوالات کریں. یہ نہیں کہ ایک بچہ رٹا لگا کے آیا ممبر میں بٹھایا اس نے مجلس پڑھ دی. نہیں, آپ اس سے اس کے بعد کوشچن آنسر کریں, وہ جواب دے گا قرآن کی آیتوں سے اور چیزوں سے. اس کے اندر دخل ہے ماں باپ کا. میں کہہ رہا ہوں ایک تربیت. جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی, تو ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو ایک ایسے بااعتماد بچے سے ملوائیں کہ آپ کے اندر بھی شوق و جذبہ جاگ اٹھے کہ آپ کے اپنے بچے بھی ایسے ہی ہوں, تاکہ خدا اور رسول کے سامنے جو ہے وہ آپ کے سر کو فخر سے بلند کر سکیں آپ. جی بالکل ناظرین, آپ کو موقع دیے جاتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ بھی بچے کی شخصیت اور خود اعتمادی کے بارے میں غور و خوض کریں. اس نے تھوڑی دیر کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکیں گے. اس کے بعد لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.